ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سارے حضرات مل کے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول رب العالمین۔ پیارے آقا کی صورت پہ لاکھوں سلام، پیارے آقا کی صورت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کی جلالت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کی جلالت پہ لاکھوں سلام۔ حق کے پرچم کو نیچا نہ ہونے دیا، حق کے پرچم کو نیچا نہ ہونے دیا، ابن حیدر کی ہمت پہ لاکھوں سلام، ابن حیدر کی ہمت پہ لاکھوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھیں۔ ساڑھے کل آج دے جناب خصوصی نشست جناب محترم مفتی محمد ارشد محمود رضوی صاحب آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں، راشد محمود رضوی صاحب آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ سوری کیونکہ مسٹیک ہو جاتی ہے جناب، آپ تشریف رکھو سارے دوست بیٹھو، انتظامیہ طرفوں موسٹ ویلکم، سارے دوست خوش آمدید کریں۔ اٹھے اگے ہو، تھوڑا تھوڑا اگے ہو کے سارے ساتھ تنگ بھی نہ ہون، تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے آؤ۔ تمام ساتھی جلد جلد بیٹھ جاؤ، اتھے جگہ ملتی ہے، نال دے سنگی تنگ بھی نہ ہون، کسی نے پریشانی بھی نہ بنے، گرمی دی بھی شدت ہے تے محفل نو ڈسٹرب بھی نہیں کرنا۔ گرمی قدر حضرات ٹائم کافی ہو چکا ہے، میرے خیال 11 تو بج گئے، ہاں بالکل 11 پورے بج گئے۔ اللہ اکبر۔ گلے نہ سنگیو کہ مہمانوں نے بلا کے پھر ایندہ سلوک تو نہیں نہ کریدا، ساڑھے بڑے جید معتبر متبحر عالم دین نے اور اتنا سفر کر کے دعوت دیتی، آپ نے مہربانی کی تھی، تشریف لے آئے تے اسے پھر بٹھائی رکھیے تے تواڈی ساڈی تو ملاقات ہوندی رہندی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ سی قبلہ علامہ صاحب نے سنا گے، بس میں آپ نے دعوت خطاب بھی دیواں گا، آپ حضرات بس کنفرٹیبل ہو جاؤ ذرا جلدی جلدی، ٹھیک ہے نا جی، اپنی جگہ بالکل سیٹ ہو کے بیٹھ جاؤ، ایک دو تمیدی بات عرض کر کے بس 5-7 منٹ میں علامہ صاحب نے دعوت خطاب دینا۔ گرامی قدر حضرات کلام پڑھ رہا سا انہوں بھی چھوڑنے چونکہ پھر 5-7 منٹ دوست لگ جانے۔ یاد رکھو گزشتہ سال پر تو انہوں تے جٹ دی گال نہیں یاد رہندی، پچھلے سال دی کی تھرانی، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ ساڑھے خطیب سن قاضی منظور احمد چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے ہیں جی ساڑھی قوم گلاں یاد رکھے سانے نہ کو دوبارہ صدرہ سانے یاد رکھ دیے نہیں، اس واسطے بڑھ بلا لیندے۔ اللہ اکبر۔ گزشتہ سال کچھ حقائق نو میں آپ حضرات دے سامنے رکھیا سی کہ چند کہانیاں جھوٹیاں سنا کے تے حقائق اور عقائد نو ویکھیا جے کرمایا۔
انہوں نے تلے دبان دی کوشش کیتی جاندی ہے اور چند حقائق تو میں پچھلے سال پردہ اٹھایا سی تھوڑی جنی بات بس اگے بڑھا کے تے بات انہوں کلوز کرنے گزشتہ سال عرض کیتا سی کہ میدان کربلا دے اندر حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غازی کربلا نہیں بلکہ شہید کربلا نے غازی آپ کسی اور جنگ دے شاید یاد ہوئے گا آپ حضرات میں غازی آپ کربلا دے نہیں کربلا دے آپ شہید نے اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیگر صاحبزادگان دا ذکر بھی کیتا سی بس اتھو ہی تھوڑا جنہ بات میں بڑھانے ہیں کہ حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عظمت شان جرت بہادری وفا دی داستانہ رقم نے کتب دے اندر تواریخ دے اندر اور قیامت تک پڑھیاں جاندیاں رہن گیاں اہل سنت و جماعت دے سٹیجاں دے اوپر بھی نقیب بھی نعت خان بھی ٹھیک ہے نا جی کیویں پڑھ دینے آیا غازی تو گیا غازی قبلے کیویں کرتے ہو پڑھ دینے میں تو یاد بھی کوئی نہیں انہاں دا خیر ہو جنگا والا سارا باہر ہی ہوتے ٹھیک ہے نا جی اور بیان بھی کیتا جاندا ہے کہ حضرت غازی عباس نے وفا دی حق ادا کر دیتا بھائی ہون دا حق ادا کیتا امام علی مقام دا ساتھ دین دا حق ادا کیتا اس کوئی شک نہیں کہ حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وفا بھی کیتی ہے امام علی مقام دے بھائی ہون دا حق بھی ادا کیتا ہے قربانی بھی دیتی ہے لیکن تھوڑا جنہ اس تو گے کہ کیا امام حسین دے بھائیاں دے وچوں صرف ایک بھائی نہیں وفا کیتی ہے میرا اپنے نقیباں نعت خانہ اور خطیباں تے سوال ہے کہ امام حسین دے برادران دے وچوں امام علی مقام دے نال حضرت غازی عباس نے ہی وفا کیتی اور کسی نے وفا نہیں کیتی جھلے ہاں کدی تو سوچا کرو کہ کنہ دی چال دا شکار ہو گئے ہو کنہ دی گلہ چاہ گئے ہو کنہ نے تو انہوں رام کہانیاں سنا کے جناب حقیقت انہوں تلے دبا کے رکھ دیتا جنگ دا ایک اصول ہے توجہ میری طرف ہے آپ حضرات دی اب تسی تھوڑا جنہ جاگو گے ماحول بڑھاؤ گے ٹھیک ہے نا دیتا علامہ صاحب جنہ انہوں دا خطاب تو انہوں میں جنہ اصولان اتنا چر پھر میں تو انہوں پڑھی رکھنا ہے ٹھیک ہے نا جی جنگ دا ایک اصول ہوندہ ہے کہ جنگ دے اندر پرچم جھنڈا علم ایک مجاہد نو دیتا جاندہ ہے سپاہی نو اس دی ڈیوٹی لگائی جاندی ہے کہ جنگ دے اندر پرچم جھنڈا تو اٹھا کے رکھنا اس میں گرن نہیں دینا اچھا غازی عباس علمدار کربلا نے آپ حضرات نے پتہ ہے نا اتنی تو سنی ہوئے گی نا کیونکہ علماء نال تو اڈا گھٹ پہندہ ہے تو دوجے طبقے نال ویسے بھی تسی راضی رہندے ہو حضرت غازی عباس علمدار کربلا نے اس گلج کوئی شک نہیں تسی سارے جانتے ہو سانو بھی پتہ ہے حضرت غازی عباس میدان کربلا دے اندر شہید ہو گئے اے بھی گل ٹھیک ہے اور ایتھے آ کے دوجیاں والوں ویکھیاں بھی کھائی ساڈیاں نے بھی ڈنڈی مار دیتی ہے جدوں غازی عباس شہید ہوئے پیچھے پرچم کنے سنبھالیا اور سمجھ آئی ہے یہ کوئی نا آئے تسی پیچھے سوچ درہ صبح کی ہو کی گیا ہے ٹھیک ہے نا جڑیاں کہانیاں تسی سنتے ہو نا دا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے نا جی میدان کربلا دے اندر سیدہ پاک آئیاں تے آپ جہاں میدان نو صاف کر رہی ہیں تے بالکل دا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے نا یہ صرف تہاڈیاں جیباں خالی کرن واسطے کہانیاں سا بنائی ہیں ٹھیک ہے نا جی تو جیڑی حقیقت ہے نہ تو سمجھ ہوندی ہے نہ تسی ایڈی چھتی انہوں ایکسیپٹ کرتے ہو ٹھیک ہے نا جی تسی چس تے راضی رہندے ہو دیگر لوگ ہوندے نے اپنی محفلاں دے اندر او معلومات لے کے جاندے نے تسی چسکے لے کے جاندے مزہ نہیں آیا چس نہیں آئی وے مولوی صاحب دی میں نے اس سوال دا جواب دے وہ کہ جدوں حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا دے اندر شہید ہوئے کہ آپ دے شہید ہون تو بعد کربلا دا علم کنے اٹھایا سی یا آپ دی شہادت نال کربلا دا علم گر گیا تو گریا ہی رہا کہ چکیا ہی نہیں ہے دوسرا علمدار کربلا اور بڑے ہی کوئی نہیں اس گل میں ٹھپ کیوں کر دیتا جاندہ کیا وجہ ہے کون سی دوسرا علمدار کربلا تو آگے سنیا بھی کوئی نہیں تو جنہوں نے تجھے سن دیو اونا شو دیان آپ نے کوئی نہیں پتا ہونا تو انہوں کی دسنا ٹھیک ہے نا یاد رکھو حضرت غازی عباس جدوں شہید ہوئے نے کہ آپ تو بعد علمدار کربلا حضرت غازی عباس دے سگے بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کون سا نا اس نے بیٹھو سانو نام لینے کا تو خوشی ہوندی ہے
ٹھیک ہے نا ذرا گج وج کے کہو کہ کیڑے دوسرے نام کی سی انہوں نے حضرت عثمان اے امام حسین ابن حضرت غازی عباس دے سگے والدہ ماجدہ اور والد ماجد دونوں والوں حضرت عباس دے سگے بھائی نے حضرت غازی عباس دی والدہ ماجدہ دے بلا کے نام ہے حضرت ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا کے نام ہے بولو تو صحیح حضرت ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی دی زوجہ پاک حضرت غازی عباس دی والدہ ماجدہ انہاں دے وچوں مولا علی دے دوسرے صاحبزادے حضرت غازی عباس دے سگے بھائی نے جنہاں دا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت عباس دی شہادت تو بعد میدان کربلا دے علمدار اے سن جھنڈا انہاں اٹھایا سی لیکن کتنا تاریخ دنا ساڑھے نال ظلم و ستم کیتا جا رہا ہے کہ جناب حضرت عباس تے آکے بات نو روک دیتا جاندہ وجہ کی ہے کہ اگلا نام لینے واسطے سنی ہونا پہنگا ہے واہ واہ نعرہ تحقیق ناجی کے بولو سارے سنی نعرہ تحقیق سمجھ آئیے کہ نہیں آئی اور ساڑھی قوم بس اندے ہوئے 5-5-6 مدریاں پا لگی ہے تو بس سورے بھی راجی تو قوم بھی راجی ٹھیک ہے نا جی بس یہ اردو آئی ہے اتار نہیں سکتے چلے آؤ کوئی سمجھو کدی جڑا بیان کرتا انہوں پوچھو تو صحیح کہ حضرت جی یار اس پاس سے کیا ظلم ہے دوسرا پکا بھی چاہو یار تمہیں جو کدی ساؤنڈ ڈسٹرب کر چھوڑتا کدی ہے توجہ رکھو سانو اے ایسی انہوں نے نہیں ہوا ترکیا بجرا سانو تانگ کرے چوک کے باہر مارو ساڑھے سینئر نے میں نانی موجودگی کی گال کر رہے جی کیونکہ اسی ہون تک اپنے بیچن انہوں رکھ کے بڑا پریشان رہے ٹھیک ہے نا جی تے ہون اساں یہی تیار کر لے ہونے انہوں چوک کے باہر مارو اے بہت انہوں شرارتیں ہیں جنہیں سانو پریشان کرنا ٹھیک ہے توجہ رکھو کہ جڑا آکھے کہ حضرت غازی عباس شہید ہو گئے علمدار کربلا پوچھو جی مولوی جی اگے پھر علم چکیا کنے سی سانو وہ بندہ دے دسو سکے جائی نا جی تو پھر اگلا بندہ وہ دسے گا جڑا سنی ہوئے گا اور اوسن حضرت عثمان حضرت عباس دے سکے بھائی والد والدہ دونہ والوں حضرت غازی عباس امام حسین دے والد والوں سگے بھائی نے والدہ والوں ستیلے بھائی نے جبکہ حضرت عثمان حضرت عباس والدہ والد دونہ والوں سگے بھائی نے تے کمال علی بات نہیں میں ایک بھائی دو میں شہید ہو رہے ہیں تے ایک میں وفادار ہے دوجہ بے وفا ہے انہوں دا قصور ہے کہ انہوں دا نام عثمان ہے اس لنگر ہے جے بات بولو صحیح انہوں دا قصور کیے کہ انہوں دا نام عثمان ہے اور عمر عثمان نام ایسے نے جڑے دودھ تے پانی کر رکھ دیندے نے سمجھ آئی نا جی کئیاں دے وٹ لے جاندے نے تو کئیاں نو وٹ چڑھ جاندے نے پر نکھیڑا ہو جاندہ ہے بس سنی کون ہے تے غیر سنی کون ہے اگلی بات میرے بھائیو یہ بات دوسری بات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال بھی دوجہ مارکے نے تو ظلم کیتا ہی کیتا ساڑھی قوم دی ایک بڑی بیڑی عادت ہے پڑھنا نہیں ٹھیک ہے نا جی اس تو 10 روپے دی بازاروں کاپی لئی جڑا کسی نقطہ سنایا وہ اس تے لکھ لیا تو تو ویکھ کے نہ سنا چھڑیا سمجھ آئی نا جی دوجہ نے تو ظلم کیتا ہی کیتا ادھروں ویکھ کے ساڑھی قوم نے بھی شروع کر دیتا کہ انہاں نو امام حسین نال اوہی دشمنی ہے تے انہاں دے وچ لا کے ساڑھی قوم نے بھی امام حسین حسن پاک نو بلا دیتا کہ پچھلے سال میں عرض کیتا سی کہ میدان کربلا دے غازی حضرت حسن مسنہ رضی اللہ یاد ہے جائے کوئی نا غازی کربلا حضرت عباس شہید کربلا نے اور حضرت امام زین العابدین بیمار و اسیر کربلا نے اور حضرت حسن مسنہ غازی کربلا نے اور امام حسن دے ایک ہی بیٹے دا ذکر کیتا جاندہ ہے حضرت قاسم دا ٹھیک ہے نا جی وہ بھی نانو جے مہندی آئیاں سولتان دا روڑا نہ ہوندہ تو خبر ہے وہ بھی نہ ہی لیں دے سمجھ آئی نا جی توجہ رکھو میری طرف حضرت قاسم دا نام ہی ذکر کیتا جاندہ ہے جبکہ حضرت حسن مسنہ بھی میدان کربلا دے اندر موجود نے جنگ بھی لڑی زخمی بھی ہوئے لیکن آپ دا انتقال نہ ہویا شہید نہ ہوئے بلکہ آپ بچ گئے واپس آئے حضرت امام حسن دے تیسرے بیٹے حضرت ابو بکر بھی میدان کربلا
حضرت امام حسن دے تیسرے بیٹے حضرت ابو بکر وہ بھی میدان کربلا دے اندر، امام حسن دے چوتھے بیٹے حضرت عمر وہ بھی میدان کربلا دے اندر۔ ہن توجہ رکھو، حضرت علی دے بھی دو بیٹے، ایک دا نام ابو بکر ہے، ایک دا نام عمر ہے۔ حضرت حسن دے بھی دو بیٹے، ایک دا نام ابو بکر ہے، ایک دا نام عمر ہے۔ چنگے دشمناں میں نام ہی اولاد انہاں دے رکھی ہوندے۔ دشمنی آئی تھی حد نہ ہو گئی کہ حضرت علی نے بھی انہوں نے اتنے نہ رکھ دیتے، مگر امام حسن آئے تھے انہوں نے بھی نہ اپنے پتران دے ابو بکر تھی عمر ہی رکھ چھڑے۔ یار نسل در نسل آج کوئی یزید کا نہ رکھتا ہے اپنی اولاد دا؟ اب بولے تو صحیح، کوئی نہیں رکھتا۔ نفرت ہے، دشمن ہے، اہل بیت ہے، تو جڑا دشمن ہے اہل بیت ہے اور ہی کسی دا لگدا ہو سکتا ہے، سنی دا لگدا نہیں ہو سکتا۔ سنی نال اس دا ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے جڑا اہل بیت دا بے ادب تے گستاخ ہوئے۔ کہ میرے بھائیو یاد رکھو، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، انہاں دے نام تے حضرت علی نے اپنے بیٹے ابو بکر، عمر، عثمان دا نام رکھیا، جڑے تینے میدان کربلا شہید ہوئے۔ جویں مارکا کہانیاں سناندا جے دشمنی ایسی تے مڑ نہ رکھن دی لوڑ کا دی آئی؟ سانو یزید نال دشمنی ہوئے تے اسی نہ رکھیے، تے مولا علی نال دشمنی ہوئے تو پھر اولاد دے نام بھی رکھ دینا۔ اچھا پھر اگاں چلو مولا علی پاک نے رکھ چھڑے تے امام حسن ہی نہ رکھ دے۔ امام حسن نے بھی اپنے ایک بیٹے دا نام قاسم، دوجے دا نام عبداللہ، تیجے دا نام ابو بکر، چوتھے دا نام عمر۔ جدوں انہوں نے سوچیا نا بھائی جویں جویں انہوں نے مندے جاواں گے پھسدے جاواں گے، بہتر ہے امامت دوجے پاسے کرو، انہوں نے اتھے ہی رہنے۔ ٹھیک ہے نا جی، امامت میں دوجے پاسے ٹرانسفر کر دینے اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن کے بعد امام حسن دی اولاد امام کے ڈال دے۔ اب بولو تو صحیح، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے راتی ساؤنڈ ہے بڑا پریشان کیا تھا، میرا گلا خراب کر دیتا۔ ٹھیک ہے میرا مطلب شیر چلو کچھ سنا دے ماں، پر یہ دو حقیقتہ میں آپ حضرات دے سامنے رکھنیاں سن کہ حضرت عثمان، میرے بھائیو سنیو یاد رکھو، اگر حضرت غازی عباس نے وفات دی حق ادا کیتا ہے، بھائی ہون دا حق ادا کیتا ہے، تو جڑے دوسرے انہاں دے سکے بھائی انہاں تو بعد علمدار کربلا بنے نے، شہید ہوئے نے، انہاں نے کیڑی بے وفائی کی تھی کہ انہاں دا نام کیوں نہیں؟ لہذا سنیو میرے بھائیو جاگو، اپنے عقیدے نو ہمیشہ دل دماغ دے اندر رکھو، کہانیاں سننا چھوڑ دے وہ۔ انہاں نے ساڑھے مسلک دا بڑا نقصان کیتا ہے، تسی لوگ ڈھولیاں مائیاں شعر و شاعری تے بسوا سبحان اللہ، بانے عقیدے دا جناب ایمان کوئی بیڑا غرق کر جائے، عقیدے دے خلاف کو کتنی زہر افشانی کیوں نہ کر جائے، تسی ایسی قوم ہو کہ توانو کے گوڑے چ ملا کے زہر دے وے بڑی خوشی نالی کھا نکلے ہو۔ کبھی نہیں تساں کوشش کیتی بے ویخیت صحیح کہ دے اندر حقیقت کیے ہیں، کدھر اس مٹھاس دے اندر سانو زہر تے نہیں دیتا جا رہا۔ نانا میرے بھائیو نانا، اسی ابو بکر صدیق دے بھی غلام یاد رکھو، صرف اس ابو بکر دے غلام نہیں جڑے علی دا پتر ابو بکر ہے، اسی ان دے بھی غلام، اسی عمر فاروق دے بھی غلام، اور صرف انہاں دے غلام نہیں جڑے ابو بکر علی دے بیٹے نے، اسی انہاں دے بھی غلام، اسی عثمان غنی دے بھی غلام، اور فقط انہاں دے غلام نہیں جڑے حضرت علی دے بیٹے عثمان نے، اسی انہاں دے بھی غلام، اسی اس ابو بکر دے بھی غلام جڑے مولا حسن دے بیٹے نے، اسی اس ابو عمر دے بھی غلام جڑے جناب امام حسن دے بیٹے نے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، عقیدہ ایمان عقیدت محبت سب کامل تاں ہوئے گی جدوں ساریاں تے ایمان رکھاں گے، جدوں ساریاں تے نال محبت کامل ہوئے گی۔ جی امام حسن نال محبت نہیں ہے، جو آکے جسانو تے بڑی محبت ہے تے محبت تا پتہ لگ نہیں جانا بے اولاد دے نام دا بھی کوئی نہ پتہ ہوئے، اولاد دے نام دا بھی کوئی نہ پتہ ہوئے، تے محبت ساری ویچتا نہ آگئی۔ پتہ چلے آجے محبت ہوندی تو جی امام حسین پاک دی اولاد دا علم ہے، تے امام حسن پاک دی اولاد دا علم بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال میرے بھائیو، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، چاروں یار اسی انہاں دے بھی منن والے ہاں، نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت اطہار اسی انہاں دے بھی منن والے ہاں۔ یاد رکھو پینتن پاک دے بھی غلام ہاں، بلکہ اسی سنی ڈبل ترپل پانچتنیاں، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ یہ دوجیاں دی مجبوری ہے، دوجیاں نو مان نہیں سکتے۔ پینتن پاک گنو، نبی پاک علیہ السلام زمین والیاں دے بھی نبی نے، تے آسمان والیاں دے بھی نبی نے۔ ذرا اتوں شروع ہونے آدھے تلے نو ہونے آ، اتے نبی پاک علیہ السلام ایک، حضرت جبریل علیہ السلام دو، میکائیل علیہ السلام تین، اسرافیل علیہ السلام چار، اور
ملک الموت علیہ السلام نام میں نہیں لیندہ چونکہ کئیاں نو سدھی آ جانی ہے ٹھیک ہے نا جی تے پنجویں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی پائنتن پاک ہے نبی پاک علیہ السلام ایک ابو بکر صدیق دو عمر فاروق تین عثمان غنی چار مولا علی پانچ رحماء بینہم اینے قرآنی پائنتن پاک ہے نبی پاک علیہ السلام ایک مولا علی دو سیدہ کائنات تین مولا حسن چار تے مولا حسین اینے حدیثی پائنتن پاک ہے تے جیڑے پائنتن آسمانہ تے نے اسی ہونا دے بھی غلامہ جیڑے پائنتن قرآن اس نے اسی ہونا دے بھی غلامہ جیڑے پائنتن حدیث اس نے اسی ہونا دے بھی غلامہ تے ہن مینوں دسو جڑے ایک پائنتن نو مننے او بہتا منن والا جڑا سارے پائنتن نو مننے او بہتا منن جنہاں نوں امام حسن دی اولاد دے کوئی نہیں پتہ او منن والے بہتے نے یا جڑے مولا حسن دی ساری اولاد دے اگے غلام نے او بہتے منن والے تو بہرحال اتنے آج دی سبق اور آج دی گفتگو جڑی ہو ختم ہے آپ حضرات تھوڑی جی جاگ بھی آگئی ہوگی اور آج دا بیان آپ حضرات بخوبی علم کبر علامہ صاحب دا آپ نے گزارش کی تھی آپ تشریف لے کے آئے الحمدللہ ثم الحمدللہ تواڈی ساڈی بڑی خوش نصیبی ہے ٹھیک ہے نا جی اور میں آپ حضرات گزارش کراں گا کہ ایسے ہی علماء حقہ نو سننا چاہیے تاکہ قرآن حدیث دے دلائل اور عقیدہ اپنا مضبوط ہوئے ٹھیک ہے نا جی تو گرامی قدر حضرات جاگ کے دل و دماغ نو حاضر کر کے بیان سنو گے انشاءاللہ تعالی مزہ بھی آئے گا تو اڈیاں تمام تر ضرورتاں پوریاں ہون گیاں علمی بھی ٹھیک ہے نا ذوق بھی پورا ہوئے گا قرآن و حدیث بھی سنوں ملے گا عقیدہ بھی مضبوط ہوئے گا تو آپ حضرات دی پرجوش نعرے دے استقبال نعرہ آپ نے لگانا اس واسطے کہ پتہ لگ جائے کہ آپ حضرات جاگ دے بیٹھے ہو نعرہ تکبیر نا او کتوں تک وضو خانے تک عوام بیٹھی ہے سانو تھوڑا جا خطرہ سی کہ پروگرام دا وقت چینج ہویا ہے لیکن میرا خیال ہے ساڈا خطرہ کہ علامہ صاحب دنان والی پورا ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا جی محبت نظر آخری بندے تک سینے دا زور لا کے بولو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ یہ پتہ لگا نا سنی اہل بیت دا ذکر کر دینے پہ اور طرح اچھی آواز نال ہے لگاتا تھا وہ جب نعرہ لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم دیتا سمندر کو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ مسلک حق اہل سنت و جماعت علماء اہل سنت فاضل جلیل عالم نبیل محقق اہل سنت مناظر اسلام لکھاں سنیاں دے دلان دی جان حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد راشد محمود رضوی صاحب آپ دی خدمت دے اندر سے التماس کریں